محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں فرقان علی اور افسانہ گھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا جو بڑا ایماندار اور محنتی انسان تھا۔ کسان کے خاندان میں اس کی بیوی اور اس کا ایک بیٹا رہا کرتے تھے۔ کسان سارا دن کھیتوں میں ہل چلاتا، کھیتی باڑی کرتا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتا۔ کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے کسان نے ایک گدھا پال رکھا تھا جس کے ذریعے وہ کھیتوں میں ہل چلاتا۔ ایک دن کسان اور اس کا بیٹا کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے۔ کسان کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کے سارے دوست میلہ دیکھنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کسان کا بیٹا بولا، ابا جان، مجھے بھی میلہ دیکھنے جانا ہے۔ کسان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور کہا کہ بیٹا، میلہ دیکھنا ہمارا کام نہیں، ہم سارا دن مزدوری کرتے ہیں تاکہ اپنا پیٹ پال سکیں۔ میلہ دیکھنا اور ایسی جگہوں پہ جانا امیر لوگوں کا کام ہے۔ لیکن بیٹا بضد تھا کہ ابا جان، مجھے ہر حال میں یہ میلہ دیکھنے جانا ہے، میرے سارے دوست جا رہے ہیں۔ کسان پہلے تو اپنے بیٹے کو بہت سمجھاتا ہے، لیکن جب اس کا بیٹا نہ مانا تو کسان اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان گیا۔ اس نے بیٹے کو ساتھ لیا، گھر آئے، اپنے بیٹے کو اچھے کپڑے پہنائے اور گدھے کو ساتھ لے کر میلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ گرمی کا موسم تھا اور میلہ دور دراز کے گاؤں میں تھا۔ کسان نے اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھایا اور خود ساتھ میں ہی پیدل چلنے لگا۔ ابھی گاؤں سے تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ آگے سے دو آدمی ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، بیٹا تو خود گدھے پر مزے سے سوار ہے اور بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے۔ آج کل کے نوجوان اپنے والدین کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ ایسی اولاد سے تو بہتر ہے کہ اللہ پاک کسی کو اولاد ہی نہ دے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ ان کے پاس سے گزر گئے۔ کسان نے تھوڑی دیر سوچا، اپنے بیٹے کو گدھے پر سے اتارا اور خود گدھے پر سوار ہو گیا اور دوبارہ روانہ ہو گئے۔ اب تھوڑا دور گئے تھے کہ ایک چشمے پر کچھ خواتین پانی بھر رہی تھی۔ جب انہوں نے باپ بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگی، اللہ اللہ، دیکھو تو صحیح، باپ خود تو مزے سے گدھے پر سوار ہے اور چھوٹا بیٹا بیچارہ پیدل چل رہا ہے۔ کتنا بے رحم باپ ہے، اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں۔ کسان ان کے پاس سے گزرا تو خود بھی گدھے پر سے اتر گیا۔ اب کسان اور اس کا بیٹا دونوں گدھے کو ساتھ لے کر پیدل روانہ ہو گئے۔ اب تھوڑا دور گئے تھے کہ سامنے کچھ لکڑہارے لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے جب باپ بیٹے کو دیکھا تو بولے، یار دیکھو تو صحیح، کتنے بے وقوف لوگ ہیں، گدھا ان کے پاس موجود ہے اور یہ بے وقوف ساتھ میں پیدل چل رہے ہیں۔ ان بے وقوفوں میں تو ذرا بھی عقل نہیں۔ اب کسان بیچارہ ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گیا کہ آخر کریں تو کیا کریں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد آخر کسان اور اس کا بیٹا دونوں گدھے پر سوار ہوئے اور دوبارہ میلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب تھوڑا اور دور چلے تھے کہ آگے سے کچھ نوجوان ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو آپس میں کہنے لگے، دیکھو تو صحیح، کتنا ظالم زمانہ آ گیا ہے، گدھا ایک ہے اور اس پر دو آدمی سوار ہیں اور اوپر سے گرمی کا موسم بھی ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہیں۔ یہ گدھا تو ضرور ہے لیکن یہ بھی اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ان لوگوں کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہیں۔ اب کسان بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا نکالیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اب کیا تھا، کسان نے گدھے کو چاروں ٹانگوں سے باندھا اور دونوں باپ بیٹوں نے گدھے کو کاندھوں پر اٹھایا اور میلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میلے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ راستے میں ایک ندی گزرتی تھی اور اس پر ایک پل تھا۔ کسان اور اس کے بیٹے نے پل کو پار کر کے میلے کی طرف جانا تھا۔ جب وہ پل کے درمیان پہنچے تو گدھا بیچارہ ڈر گیا اور جان چھڑانے کے لیے زور لگانے لگا۔ اتنے میں کیا تھا کہ کسان اور اس کا بیٹا توازن برقرار نہ رکھ سکے
اور گدھا ان کے کاندھوں سے پھسل کر سیدھا ندی میں جا گرا اور بیچارہ وہیں مر گیا۔ اب کسان بیچارے کا سارا سرمایہ وہی ایک گدھا تھا۔ کسان اور اس کا بیٹا دونوں سر پکڑ کر رونے لگے کہ اب وہ کھیتوں میں ہل کیسے چلائیں گے۔ محترم عزیزوں دوستوں، ہمارے معاشرے میں کوئی چیز سستی ہو نہ ہو، لیکن ایک چیز آپ کو ہر جگہ سے مفت ملے گی، وہ ہے ہر ایک کا ایک مشورہ۔ آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مشوروں کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ایسا کرو، کوئی کہتا ہے کہ ویسا کرو، اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ مشورے بھی وہی دے رہے ہوتے ہیں جن کا اس کام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہی بات کہ سنو سب کی اور کرو اپنے من کی۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ فرقان علی کو دیں اجازت، اسی امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اللہ نگہبان۔